زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ہے اور یہاں لوگوں کے کئی چہرے ہوتے ہیں جو ہمیں بے وقوف بنا جاتے ہیں یہ سوچے بنا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے اور رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا کیونکہ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا وہ مغرور ہی رہتا ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی بے بسی بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ اس دنیا کے عجیب رواج ہیں، جو مخلص ہے وہ بے وقوف اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو اور یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے
کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی جاتی۔ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، کیونکہ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ میں اونچی آوازوں کو ناقابل بیان حد تک ناپسند کرتا ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ کہانی وہی بدلتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوں، مردہ ضمیر تو نسل در نسل غلامی کرتے ہیں۔ ذہانت کے معیار کو جانچنے کے لیے کسی کے جوابات پر نہیں بلکہ سوالات پر توجہ دیں۔ زیادہ تر لوگ واقعی آزادی نہیں چاہتے، کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ذمہ داری سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حل اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ عورت کی سب سے بڑی ہار بزدل مرد سے محبت ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ لوگوں کا آپ کے منہ کے اوپر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے، جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ختم ہو جانے کے بعد عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی اور وقت بہترین استاد ہیں۔ زندگی ہمیں وقت کا استعمال سکھاتی ہے اور وقت ہمیں زندگی کی قدر سکھاتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ غلام کی طرح ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھیں گے تو خود بھی چین سے رہیں گے اور آپ کا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگائیں، اس کی باتوں سے نہیں۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ انسان سے دلچسپ مخلوق کوئی نہیں جو جانور کو تکلیف میں دیکھ کر تو دکھی ہوتا ہے لیکن انسان کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں بلکہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہمیں چیزوں کا اصلی چہرہ دکھانے میں دیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھے۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔
حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کسی کے دل میں چھپی خفیہ نفرت کو جاننے کے 2 بہترین طریقے۔ نمبر 1، مشکل وقت میں ان لوگوں سے مدد مانگ کر دیکھیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ان کے اصل جذبات اور نیت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مدد کرنے سے کترائیں یا بہانے بنائیں تو ان کی خفیہ نفرت سامنے آ جاتی ہے۔ اور نمبر 2، ان کی باتوں کو خاموشی سے سنیں، اس طرح ان کے الفاظ میں چھپے طنز، حسد یا ناراضگی کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ رویہ ان کے دل کے حال کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات کو غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اگر اپنے سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دیں۔ تکالیف کے بغیر آپ خود کی پہچان نہیں کر سکتے۔ میرے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو مخلص ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتا ہے۔ اگر خود کو ذلیل کرانا چاہتے ہو تو کسی کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو جاؤ۔ میں نے زہر سے بھی زیادہ خطرناک اس دنیا میں صرف 3 لوگوں کو پایا ہے، ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہو۔ نمبر 1، منافقت کرنے والے جو سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، یہ منافق اور حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے اور ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، ظالم لوگ جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ توجہ کے پیچھے محبت کے تمام معنی چھپ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ زندگی کی جنگ انسان کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ درود پاک پڑھا کرو تاکہ زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس پریشانی کو دور فرمائے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔